جیسا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک اور پاکستان کے بیچ میں بہت ہی زیادہ خوفناک ہے، خاص کر جو بارڈرز پہ حالات ہیں، جس طرح سے بارڈرز کے لوگ جہاں دونوں طرف سے بچے ہوں، عورتیں ہوں، بزرگ ہوں، ایک تو گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں لوگ، اور کئی ہمارے جو لوگ ہیں جاں بحق ہوئے ہیں، جس میں بچے شامل ہیں، جس میں عورتیں شامل ہیں. اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت ہے ریسٹرینٹ کی، امیڈیٹلی ارجنٹلی ریسٹرینٹ ہونا چاہیے، اور ڈی ایسکیلیشن کی ضرورت ہے. اور عقل دونوں، مجھے لگتا ہے دونوں ملکوں کے جو سربراہ ہیں ان کو اس وقت سوچ سمجھ کے سنجیدگی سے یہ جو اس وقت حالات ہیں ان کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دونوں طرف سے جو معصوم انوسنٹ سویلینز مارے جا رہے ہیں، اور وہ سویلینز ہیں ہمارے جو بارڈر کے، جو جموں کشمیر کے ہیں، انہوں نے یہ جنگ شروع نہیں کی، ان کی جنگ یہ مرضی سے ہو نہیں رہی ہے، پر اس کے باوجود وہ بہت بڑی قیمت عطا کر رہے ہیں اس وقت. مطلب دل دہل جاتا ہے جب انسان دیکھتا ہے، جیسے آپ نے پونچھ میں دیکھا ایان اروبا جو ٹوینز ہیں کھیل رہے تھے، تو اس کے بعد ان کی خون سے لت پت لاش ہے. اسی طرح ارتضا عباس 7 سال کا بچہ جو اس پار کے وہاں کشمیر کا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس میں یہ جو حالات ہیں اس میں بچوں کا کیا قصور ہے، عورتوں کا کیا قصور ہے، جو اس وقت اس کراس فائر میں پھنس رہے ہیں، مشکلات میں ہیں. تو پلوامہ ہو یا پہلگام ہو، یہ دونوں ایسے حادثے ہیں جنہوں نے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس نے 2 ملکوں کو تباہی کے دہانے پہ لایا، یعنی کہ اس پورے ریجن کو کیٹسٹرافی کے دہانے پہ لایا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ آگے چلتا ہے تو پوری دنیا میں بربادی ہونے کا خطرہ ہے. تو کرگل ہو، پٹھان کوٹ ہو، پلوامہ ہو یا پہلگام ہو، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ملٹری ایکشن جب بھی ہوتا ہے وہ سمٹم کا علاج کرتا ہے، وہ بیماری کی جڑ تک نہیں پہنچ پاتا ہے. تو اس لیے اس سے کوئی ہمیں نہ تو حل مل جاتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے امن جو ہمیشہ قائم رہے وہ مل جاتا ہے. تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا ملک ہے وہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی فورس بن کے ابھر رہا ہے اس وقت. اور اسی طرح پاکستان کے اندرونی حالات بھی اچھے نہیں ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں. تو ایسے میں دونوں ملکوں کا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں جو ہے پولیٹیکل انٹرونشن ہونا چاہیے. ملٹری انٹرونشن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں پلوامہ کے بعد بھی ایک اسی طرح سے بالا کوٹ ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آج پہلگام ہوا، تو اس کے بعد یہ جو ہو گیا آر پار جو اس وقت ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میری آئی ارج دونوں طرف سے کی جو لیڈرشپ ہے کہ ان کو میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو اٹیکس ہیں ان کو خدا کے لیے بند کر لیجئے. ہمارے بچے مطلب کہ جن کے کھیلنے کے دن ہیں، میں نے خود دیکھا اس بچے کی جو فوٹو پہلے تھی، وہ کھیل رہا تھا اسی ٹی شرٹ میں، اس کے بعد جب اس کی میت کو لے کے جا رہے تھے جو پونچھ کا ہے، تو اس کے سر کا یہ حصہ بالکل الگ تھا. تو یہی حال ادھر ہے، اس سائڈ میں بھی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آخرکار جموں کشمیر کے لوگ، ہمارے خاص کر جو بارڈر کے لوگ، کب تک اس مصیبت کو جھیلیں گے؟ یہ کب تک چلے گا؟ کب تک ہماری ماؤں کی گودیں کب تک یہ خالی ہو جائیں گی؟ اس طرح کی یہ جو جنگی جنون ہے دونوں طرف سے. اب تو یہ بھی ہو گیا کہ دونوں طرفوں نے کہا، ہماری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے وہاں ملیٹنٹس کے کیمپ اڑانے دینے تھے اور وہ ہم نے اڑا دیے. ان کا پرپز سرو ہو گیا، جو بہت ہی وہ کہتے ہیں میجرڈ ہم نے ایک اسٹرائک کی. تو اسی طرح سے پاکستان کا کلیم ہے کہ ہم نے جی 5 جیٹ اڑا دیے، ہم نے جی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ادھر پونچھ کا تباہ کر دیا، ہم نے چوکیاں تباہ کر، یعنی کہ دونوں نے حساب برابر کر دیا. تو پھر ہمارے بچوں کو کیوں مارا جائے؟ ہمارے لوگوں کو کیوں اس طرح سے ان کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ تو میری گزارش ہے، آئی اپیل، میں وہاں کی لیڈرشپ کو بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں. یہاں پرائم منسٹر مودی جی آپ نے خود کہا تھا کہ آج کل کے اب جو وقت ہے، جو ایرا آف وار ختم ہو چکا ہے. جب آپ نے یوکرین کے مسئلے میں بات کی، آپ نے کہا ایرا آف وار از اوور، اب ڈائیلاگ جو پولیٹیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے. اب
مسئلے مسائل کو پولیٹیکلی ریزالو کرنے کی بات ہے. اگر دونوں پرائم منسٹر ہیں, ایک وہاں ہے ایک یہاں ہے, اگر فون اٹھا کے ایک دوسرے سے بات کر لیں اس وقت کی بہت ہو گیا, آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کر لیا, ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر لیا, مگر بیچ میں جموں کشمیر کے معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں. اس لیے اس کو رکنا چاہیے. میری جو میڈیا ہے, دونوں طرف کے میڈیا سے وار پروپاگنڈا کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اس پہ ان حدوں کو کچھ تو سچ بولیے. چاہے یہاں کا میڈیا ہو چاہے وہاں کا میڈیا ہو, انہوں نے جھوٹ کی تمام حدیں پار کر دی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کل کسی میڈیا ہاؤس نے چلایا جی کراچی کو بھی ختم کر دیا, لاہور کو بھی ختم کر دیا, پھر وہاں کے میڈیا والوں نے کہا ہم نے فلانی یہ کر دیا. تو اتنا پینک پھیل رہا ہے ہمارے بارڈر ایریاز میں, اتنا پینک پھیل رہا ہے, بجائے اس کے کہ دونوں طرف کے میڈیا لوگوں کو تسلی دیتے, لوگوں کو کچھ نہ کچھ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ٹھہراو آتا, اس کے بجائے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں, ایسے ایسے پروپاگنڈا کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اور زیادہ خوف طاری ہو رہا ہے. تو اس لیے میری پھر سے ایک بار گزارش ہے کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں جو خدا نہ خواستہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں, جنگ کے دہانے پہ ہم پہنچ گئے. یہ تو خالی سب سے پہلے تو ہم جموں کشمیر کے لوگ اڑ جائیں گے, اس کے بعد یہ دونوں ملک اگر نیوکلیئر خدا نہ خواستہ اس میں انٹرونشن ہو جاتا ہے تو کون بچے گا؟ نہ یہ ریجن بچے گا اور نہ ساری دنیا بھی نہیں بچ سکتی اس میں. تو اس لیے میری گزارش ہے دونوں طرف کی جو لیڈرشپ ہے, چاہے پاکستان میں ملٹری لیڈرشپ ان کنٹرول ہے, ہمارے ملک میں تو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, میری گزارش ہے کہ یہ اٹیکس بند کر لیجئے, بہت ہو گیا. آپ دونوں کے کہنے کے مطابق آپ نے ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں, آپ نے بدلے بھی لے لیے, آپ نے کہا کہ ہم نے وہاں ٹیررسٹ مار دیے ہیں, انہوں نے کہا ہم نے یہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور جہاز گرا دیے. حالانکہ جو دونوں طرف کے ہسپتالوں کی کہانی ہے وہ اور ہے. جو ہم وہاں کی ہسپتالوں کی فوٹیج دیکھتے ہیں اور یہاں کی ہسپتالوں کی فوٹیج دیکھتے ہیں, چاہے وہ پونچھ ہو, چاہے وہ اڑی ہو, چاہے کوئی اور جگہ ہو, چاہے پار ہو, تو وہاں ہمیں ہسپتالوں میں بچے بچیاں خون سے لت پت ملتے ہیں, بزرگ خون سے لت پت ملتے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کون سا بریگیڈ, کس بریگیڈ کی پاکستان بات کر رہا ہے یا کس دہشت گردی کیمپ کی ہم بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم نہیں ہے. سچ تو I don't know whenever the truth is going to come out. تو اس لیے میری گزارش ہے دونوں طرف سے کہ اس سلسلے کو بند کر لیجئے اور جیو اور جینے دو. وہاں بھی آپ بھی جی لیجئے آرام سے, ہمیں بھی جینے دے دیجئے. اور خاص کر جموں کشمیر کے لوگوں پہ یہ جو قہر نازل ہوا ہے پچھلے کچھ دن, وہ تو پہلگام سے ہی شروع ہو گیا, کیونکہ یہاں کے لوگوں کے دل دہل گئے. وہ جو واقعہ ہوا, سب کچھ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا, مگر اس کے بعد یہ جو اٹیکس کا سلسلہ شروع ہو گیا, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ انسانیت کے خلاف ہے. میں اپیل کرتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ دونوں ملک کے جو لیڈرشپ ہے وہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز کو سنے گی. بہت خون بہا, اب یہاں بس ہونی چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. Military is no solution. It can address the symptoms, but the real cause is there. Only میں امید کرتی ہوں کہ اس میں پولیٹیکل انٹرونشن ہوگا اور یہ جو اس وقت اٹیکس ہیں ان کو بند کیا جائے گا.